International Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے، جلانا ہے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے، میں تمہاری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ تعریفات، کبریائی، عزت و عظمت، بلندی اور رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی موجود نہیں تھا تو اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اور یہ کائنات جب ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، اس میں کچھ باقی نہیں رہے گا، تو اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں، رسول کل زماں، نبی نبیاں، نبی رسولاں، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل،
جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ مقدس اور مطہر ذات گرامی کے لیے ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن سے خبردار بھی رہتا ہے اور اپنے دشمن کی پہچان بھی رکھتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں اسے علم ہو جائے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، تکلیف کا باعث ہے، وہ ہمیشہ اس سے بچنے اور بچتے رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ ساری زندگی انسان اسی جتن میں رہے کہ دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، دشمن نقصان نہ پہنچائے، دشمن کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا نہ کر دے، لیکن ساری زندگی گزر جاتی ہے، اسے اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ میرا حقیقی اور اصل بنیادی اور ہمیشہ رہنے والا دشمن کون ہے۔ یعنی دشمن کی اسے اچھے طریقے سے پہچان ہی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو یا جن چیزوں کو وہ اپنا دشمن سمجھ بیٹھتا ہے وہ دوسرے درجے کی ہے، چھوٹے درجے کی ہے، لیکن جو اس کے حقیقی دشمن ہیں، ہمیشہ کے دشمن ہیں اور ساری زندگی اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اس کا نہ انسان کو پتہ چلتا ہے اور نہ انسان ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دشمن کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے اردو اور پنجابی میں، یہ 4 حرفوں پہ مشتمل ہے اور 4 ہی انسان کے حقیقی اور بنیادی دشمن ہیں۔ سب سے پہلے دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مال اور نون سے نفس، یہ 4 انسان کے بنیادی دشمن ہیں اور ہمارا دشمن کا لفظ ان 4 کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دنیا انسان کی دشمن ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں، یا کم از کم انسان کی حرکتیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ یہاں پکے مکان بنا کے بیٹھا ہے، یہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا ہے، واپس نہیں جانا، یہ دنیا نہیں چھوڑنا۔ اس کے عمل کم از کم اعمال اس کے یہی بتاتے ہیں، اور ایسا پکا دل لگا کے یہاں بیٹھتا ہے کہ جیسے اس کو موت نہیں آئے گی اور یہ کبھی دنیا کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ دنیا انسان کو دھوکہ دیتی ہے اور دھوکہ دینے والا انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ سراسر انسان کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے دنیا۔ آج تک انسانوں کی تاریخ میں لاکھوں، اربوں، کھربوں لوگ آئے، دنیا کے اس دھوکے کا شکار ہوئے، دنیا کے پیچھے لگے، لیکن دنیا نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ کوئی ایک انسان بھی آج تک ہمیشہ کی زندگی نہیں جیا، بلکہ انسانوں کی روز کی کہانی یہ ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یہ محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، روز انسانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ ہر اٹھنے والا جنازہ یہ خبر دیتا ہے کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ ہر نظر آنے والی قبر کا پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے اور یہ کسی جانے والے کو آج تک بچا نہیں سکی۔ اور اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دنیا کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مدینہ طیبہ سے باہر لے گئے۔ ایک کھلا میدان تھا اور اس میدان میں کہیں کپڑوں کے چیتھڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیں گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے کہا، ابو ہریرہ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ وہ چیتھڑے ہیں جو انسان پہنتا تھا اور کپڑے لباس پہن کے سمجھتا تھا کہ شاید میری شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، اور اس لباس پہ اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، فخر کرتا تھا۔ اور یہ وہ گندگی ہے جو انسان کا کھانا تھا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر انسان کھاتا تھا، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتا تھا لیکن اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ ساری کی ساری دنیا کی حقیقت پڑی ہے، اور یہ کھوپڑیاں انسان کا دماغ پڑا ہے جس کے اندر کیڑے پیدا ہوئے، کبھی اپنے حسن کا، کبھی علم کا، کبھی دولت کا، کبھی شہرت کا، کبھی طاقت کا، کوئی نہ کوئی کیڑا اس کے دماغ کے اندر پیدا ہوتا رہا، اور انسان اپنی اوقات بھی بھول گیا اور انسان رب کی ذات بھی بھول گیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے ساری کی ساری جو یہاں انسانوں کے سامنے کھل کے پڑی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات کر کے اللہ کے پیغمبر رونے لگ گئے، زاروں قطار روئے، اور اس کے بعد فرماتے میں بھی رویا، اور مسلسل ہم روتے روتے پھر واپس مدینہ کی طرف تشریف لے آئے۔ یہ دنیا انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، ہر انسان کو دھوکہ دیتی ہے کہ شاید انسان ہمیشہ ہمیشہ رہا رہے گا۔ انسان دنیا میں آ کے رہنے کا سامان کرتا ہے، دنیا دھوکہ دے کے سائیڈ پہ ہو جاتی ہے، انسان کے پاس سوائے مٹی کے اور انسان کے پاس سوائے قبر کے کچھ نہیں بچتا۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے صحابہ، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر جتنی نہیں بلکہ فرمایا ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کبھی کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا سب سے زیادہ عارضی اور ناپائیدار چیز ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے ساتھ راستے میں سفر پہ چل رہے تھے، چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ راستے میں گندگی کے ایک ڈھیر پر ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے کان ہیں، چھوٹا سا قد ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے صحابہ آپ میں سے کوئی بندہ اس کو کتنی قیمت میں خریدے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ایک تو یہ مردار ہے اور دوسرا یہ نسل کے اعتبار سے بھی کوئی اچھا جانور نہیں ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، چھوٹا سا قد ہے، بیکار قسم کا جانور ہے، یہ تو زندہ بھی ہوتا تو ہم نہ خریدتے، ابھی تو یہ مردہ ہے، بدبودار ہے، گندگی کا ڈھیر ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اس مردار بکری سے بھی کم ہے۔ تم میں کوئی اس کو پسند نہیں کرتا خریدنا، لیکن اس دنیا کے پیچھے سارے ہی بھاگتے ہیں، اس دنیا کا جتن اور دنیا کے پیچھے سارے کوشش کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دنیا بالکل بے قیمت چیز ہے۔ ہاں سوائے اس کے
کہ جس کو دنیا میں کچھ خیر کرنے کا موقع مل گیا ہو، جس میں دنیا میں کچھ علم کے راستے پہ چلنے کا موقع مل گیا ہو، وہ دنیا میں خیر کا راستہ ہے، باقی ساری کی ساری دنیا بیکار ہے اللہ کے نزدیک۔ اور آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں، بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آتے رہے، لیکن دنیا ان سے وفا نہیں کرتی، ان کو بھی دھوکہ دیتی ہے، اور دنیا ہی ان کے لیے عذاب اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، دنیا اسے سکندر اعظم یا دا الیگزینڈر گریٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ سکندر اعظم آدھی دنیا، اس جغرافیے کے مطابق آدھی آباد دنیا کا حکمران بن گیا۔ طبیعت خراب ہوئی، آپ کے اسی پاکستان کے علاقوں سے واپس گیا، یونان کا بسنے والا تھا، وہاں جانا چاہتا تھا، راستے میں موت نے آن گھیرا۔ اس نے اس وقت 2 طریقوں سے دنیا کی حقیقت سمجھا دی اور بتا دیا کہ دنیا کی اوقات کیا ہے۔ ایک تو کہنے لگا کہ میرے سے کچھ ساری میری سلطنت لے لے اور مجھے چند گھڑیاں لوٹا دے، میں اپنے گھر میں جا کے مرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ پھر مرتے وقت اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال دینا۔ سکندر لوگ جب مرتے ہیں ان کے ہاتھ ان کے ساتھ لگائے چپکائے جاتے ہیں، باہر نہیں نکالے جاتے۔ کہا میرے جنازہ پڑھنے کے لیے جو لوگ آئیں گے یا میری جنازے کی تاریخ لکھیں گے یا میری تاریخ لکھیں گے، میں ان کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا کی دولت میرے انگوٹھے کے نیچے تھی، لیکن لوگوں دیکھو آج جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میں اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ یہ دنیا ایک دم دھوکہ دے کے مجھے سائیڈ پہ ہو گئی اور میں اپنی آخرت کے سفر پہ روانہ ہو رہا۔ یہ دنیا کی حیثیت اور حقیقت ہے جس کے پیچھے ہم اپنا سب کچھ ہار دیتے ہیں، جس کے پیچھے انسان اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کی ذات بھی بھول جاتا ہے۔ ابھی ایک نوکرانی بادشاہ کا بستر صاف کر رہی ہے اور دل میں خیال آیا بڑا زرق برق ہے، بڑا نرم و نازک ہے، بڑے سکون کا بستر ہے، کچھ دیر اس پہ لیٹ کے دیکھتی ہوں کہ اس بستر پہ نیند کیسے آتی ہے۔ لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی اور بادشاہ کے ہرکاروں نے دیکھا کہ نوکرانی بادشاہ کے بستر پہ لیٹی ہے، شکایت کی، عدالت لگی، سزا ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے مارنے کے لیے جب کٹہرے میں کھڑا کیا تو نوکرانی بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بادشاہ مجھے تم پہ بڑا ترس آ رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران، پریشان بھی اور غصے میں بھی۔ یہ 2 ٹکے کی نوکرانی بادشاہ پہ کیا ترس کھائے گی؟ لیکن اس نے دنیا کی حقیقت بادشاہ کو بتائی۔ کہنے لگی بادشاہ سلامت میں سوچ رہی ہوں، یہ کہنے کو ایک کہاوت ہے، کہنے کو ایک حکایت ہے، لیکن دنیا کی ساری بات اس میں سمجھ آتی ہے۔ کہا بادشاہ میں سوچ رہی ہوں جس بستر پہ چند لمحے سونے کی سزا اتنے کوڑے ہے، جو روزانہ اس پہ سوتا ہے اس کی سزا کتنے کوڑے بنے گی۔ حضرات یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ دنیا انسان کے ساتھ وفا نہیں کرنے والی۔ انسان اس کے پیچھے لگ کر اپنا سب کچھ ہارتا ہے اور اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودتا ہے۔ ساری دنیا میں چلتے چلتے انسان کی اوقات یہیں کی یہیں رہ جاتی ہے اور انسان کو یہ دنیا کچھ بھی دے کے نہیں بھیجتی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے میں اس دنیا کے پیچھے اپنا سب کچھ کیوں ہاروں جس دنیا نے کل میرے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، جس دنیا نے میرے ساتھ دشمنی کرنی ہے۔ ہمارے پاکستان کے کچھ علماء کرام کسی عرب ریاست میں گئے، ظہر کی نماز کہتے ہیں پڑھ کے بیٹھے تو ایک شہزادہ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بھلے لوگ محسوس ہوتے ہیں، میں نے ایک محل تعمیر کیا ہے
اور اس کی عمارت میں اس کو مکمل کرنے میں مجھے 18 سال لگے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد اس کی اوپننگ ہے، میری خواہش ہے کہ آپ بھی میرے مہمان بنیں، آپ کو میرا ڈرائیور آ کے لے جائے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں ہم وہاں پہ انتظار کرنے لگے، ہم نے دیکھا کہ چلو عصر کی نماز کے بعد جائیں گے، محل دیکھیں گے۔ 18 سال کی مدت لگی ہے اور اتنا بہترین محل تیار ہوا ہے۔ ہم انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے، عصر کی نماز کے بعد کوئی نہیں آیا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا تو ایک نوجوان آیا اور وہ ہم سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ اس شہزادے کا انتظار کر رہے ہیں جس نے آپ کو آج اپنے محل کے اوپننگ کی اور اس کے افتتاح کی دعوت دی تھی؟ کہا ہاں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، دیکھنا چاہتے کتنا بڑا محل تعمیر کیا ہے، 18 سال لگا کے کیا بنایا ہے دنیا میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس شہزادے کا ڈرائیور ہوں، ڈیوٹی تو اس نے میری لگائی تھی آپ کو لے جانے کی، لیکن آج عصر کی نماز سے چند گھڑیاں پہلے اس شہزادے کا انتقال ہو گیا ہے۔ 18 سال لگائے دنیا بنانے میں، لیکن دنیا نے وفا نہیں کی۔ جس محل کے بنانے میں حلال حرام کی تمیز بھول گئے، اس محل کے اندر ایک رات بھی رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اتفاق کی بات یہ ہے، یہاں ہمارے اس مجلس میں محترم قاری بشیر احمد عزیزی حافظہ اللہ موجود ہیں۔ یہ فیصل آباد کی تحصیل تاندروالا سے تشریف لائے ہیں اور یہاں میاں صاحب کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، تشریف لاتے رہتے۔ میں ان کے ہاں 3 سال رہا ہوں اپنے کسی تعلیمی سلسلہ میں۔ تاندروالا کے اندر مجھے مکان کی ضرورت تھی اور میں کرائے کا مکان لینے کے لیے ایک گھر میں پہنچا۔ مکان دیکھا تو بڑا خوبصورت، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ انہوں نے کرائے کے لیے نہیں بنایا، ذاتی رہائش کے لیے بنایا ہے، اور ایک ایک چیز اس کی ٹھیک ٹھیک بنی ہوئی ہے۔ ایسے میں نے سوال کر لیا مالک مکان سے، میں نے کہا آپ بذات خود کیوں نہیں رہتے اس مکان میں؟ میری یہ سوال سن کے مالک مکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتا ہے یہ مکان میری بیوی نے بنایا ہے، 3 سال لگا کے اس نے یہ مکان مکمل کیا ہے، ابھی مکمل ہوا، ہم شفٹنگ کا پروگرام کر رہے تھے، انہی دنوں کے اندر میری بیوی فوت ہو گئی، وہ رہ نہیں سکی، ہمارا رہنے کو دل نہیں کرتا۔ حضرات یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے میرے گھر بار میں گلی بازار میں بکھری پڑی ہیں، اگر ان کی تفصیل میں جائیں اور اس کو بیان کرتے جائیں تو شاید انسان ساری زندگی انہی چیزوں کو دیکھتا رہے جو ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ سچ بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے، اس دنیا میں چند چیزیں جو ہماری خیر کی ہیں اس کو نکال کے یہ سب کچھ دھوکے کا سامان ہے۔ آپ سے پہلے آنے والے بھی اسی دھوکے کا شکار رہے، آپ سے پہلے آنے والوں کے کپڑے شاید آپ سے زیادہ سفید ہوتے تھے، آپ سے پہلے آنے والوں کی گردن آپ سے زیادہ تنی ہوتی تھی، آپ سے پہلے آنے والے اور اس دنیا سے چلے جانے والوں کا کاروبار آپ سے زیادہ چمکتا تھا، آپ سے پہلے اس دنیا میں اپنا مکان سامان بنانے والے لوگوں کو اس دنیا نے زیادہ اچھے نام سے یاد کیا ہوگا، ان کی زبانیں شاید آپ سے میرے زیادہ ٹر کرتی ہوں گی، ان کا طوطی زیادہ بولتا ہوگا، لیکن کسی ایک کے ساتھ دنیا نے وفا نہیں کی اور صرف دشمنی کی ہے، اور دشمنی ایسی کہ اسے اپنے پیچھے لگایا ہے۔ جب انسان دنیا میں پوری طرح دھنس گیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا 15 سال تک تو انسان کا بچپن ختم نہیں ہوتا، پھر 30 سال تک انسان اپنے شادی کے پروگراموں میں پھنسا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد 15 سال 45 سال کی عمر میں انسان اپنے بچوں کے پیچھے، اور بچوں کے لیے انسان یا بچے پیدا کرنے کے لیے انسان کا جتن ہے، اور پھر 60 سال کی عمر تک انسان اپنے بچوں کو سٹینڈ کرنے پہ لگاتا ہے، اسٹیبلش کرنے پہ لگاتا ہے، کہیں نہ کہیں سیٹ کرنے پہ لگاتا ہے، اور 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے، انسان کے یہ سارے منصوبے پورے نہیں ہوتے، پھر انسان کہتا ہے کہ اب میں اللہ کی عبادت کروں گا،
لیکن اس وقت نہ انسان کا جسم انسان کا ساتھ دیتا ہے اور بالآخر انسان کی زندگی بھی انسان کا ساتھ نہیں دیتی۔ اگر مختصراً کہا جائے تو دنیا کی کہانی صرف اتنی ہے کہ کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، یہ دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تاں اصلی قبر ٹھکانہ۔ جب یہ دنیا نے میرے ساتھ وفا نہیں کرنی تو مجھے اپنی دنیا کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہارنا، مجھے وہاں جانے کے لیے سامان تیار کرنا ہے جہاں پہ جا کے میں نے ہمیشہ ہمیش کی زندگی رہنی ہے۔ انسان کا دوسرا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ انسان اگر صرف انہی آیات کا احاطہ کرے کہ جن آیات کے اندر اللہ مالک کائنات نے ہمیں شیطان کے بارے میں خبردار کیا ہے، شیطان کی حقیقت کے بارے میں بتایا ہے، تو آپ یقین جانیے انسان صرف انہی آیات کو سمجھ لے تو انسان کو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ شیطان کے بارے میں قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، شیطان تمہارے ذہن میں تنگ دستی کا خوف طاری کرتا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں کی طرف لگاتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ یہ ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان کا پروگرام اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ انسان دور کی گمراہیوں میں چلا جائے، انسان اپنے اللہ سے بہت دور نکل جائے، اور اس کے لیے وہ ہر راستہ اختیار کرتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، کبھی ڈرا کے، کبھی بہلا کے، کبھی پھسلا کے، کبھی امیدیں دلا کے، کبھی اس کے ذہن میں خوف طاری کر کے، کبھی کوئی نئی خواہشات پیدا کر کے انسان کو شیطان اپنے پیچھے لگاتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ یہ ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، وہ تمہارے درمیان لڑائیاں بھی کرواتا ہے، وہ تمہارے درمیان نفرتیں بھی پیدا کرتا ہے، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا شیطان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے تفصیل میں بتایا کہ ہر روز مغرب کی نماز سے پہلے شیطان اپنا عرش یا اپنا سٹیج پانی کے اوپر لگاتا ہے اور اپنے سارے کے سارے چیلوں کو جمع کرتا ہے اور سارے دن کی پروگرس رپورٹ لیتا ہے، اور سارے چیلے اس کو بتاتے میں نے فلاں گناہ کروایا، میں نے فلاں گناہ کروایا، میں نے فلاں غلطی پہ لگایا۔ ایک اس میں بول کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دی، میں نے انسانوں کے درمیان نفرت پیدا کر دی۔ شیطان کو اس بات کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے، وہ کہتے ہیں نعم انت، تو نے سب سے بہترین کام کیا ہے، اور پھر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ اپنے سٹیج سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے، کیونکہ انسانوں کے درمیان نفرت اور دشمنی جو ہے وہ انسان کو سب سے پسندیدہ اس کا عمل ہے، اور یہ شیطان ہی ہے کہ جو انسان کے ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد بعض اوقات میں اپنے دوستوں سے اور بالخصوص تنظیمی دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے شیطان کے ساتھ، وہ تو اپنی پارٹی کا اجلاس روز کرتا ہے، وہ تو اپنی پروگرس رپورٹ روزانہ کی بنیاد پہ لیتا ہے، کیا اس کے مقابلے میں ہم مسلمان بھی اسی ہمت سے کام کر رہے ہیں جو شیطان سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ ہم اپنی جماعتوں کے اجلاس روز بلاتے ہیں، یا ہم اپنی خیر کے پروگرام روز کرتے ہیں، یا صرف ہمیں ماہانہ درس ہی کافی ہے، یا صرف ہمیں ہفت روزہ مجلسیں ہی کافی ہیں، یا صرف ہمارا جمعہ ہی کافی ہے، یا صرف ہمارے معاملات جو ہیں وہ اتنی دیر کے بعد اگر ہوتے رہیں تو یہی کافی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ نہیں، ہمارا دشمن بڑا کمیٹڈ ہے، ہمارا دشمن بڑا ایکٹیو ہے، اس کے مقابلے میں آنے کے لیے ہمیں بھی
ہر دم بلکہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی تیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے، ایسے ہی شیطان انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی اور کوئی لحظہ وہ خالی نہیں جانے دیتا جب وہ انسان کی تباہی، ناکامی اور انسان کی بربادی کا پروگرام نہیں کر رہا ہوتا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں۔ ایک روز شیطان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور شیطان نے جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ میرے پاس کچھ اوزار ہیں جو میں انسانوں کی دشمنی اور انسانوں کی تباہی لیے پھرتا ہوں، اور ہر دم میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ کوئی انسان یا انسان کا کوئی بچہ، میرے آدم کا کوئی بیٹا میرے قابو آ جائے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم جو اللہ کے نبی ہیں یا ہم جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ہمارے خلاف تمہارا ہتھیار کیا ہے؟ کم از کم جو ہمارے خلاف تمہاری چال ہے وہ مجھے بتا دو۔ کہا، جو اللہ کے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، میری ان کے خلاف سب سے چھوٹی چال یہ ہے کہ میں ان کو کھانے پینے پہ لگا دیتا ہوں، وہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، پھر وہ نیند کا شکار ہوتے ہیں اور سستی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ سستی میری ان کے خلاف سب سے ہلکی چال ہے۔ آپ ذرا دیکھیے نا، آج ہم کم از کم جو گناہ کر رہے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم اسے گناہ سمجھتے بھی نہیں، ہمارے نزدیک وہ گناہ ہے نہیں، ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے تھے، وہ جی سستی ہو گئی ہے۔ آج اب درس قرآن میں نہیں پہنچے، کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے اور کچھ سستی بھی ہو گئی ہے۔ آج آپ کو میں نے جمعے میں نہیں دیکھا، پروگرام تو یہی تھا جی، دکان بھی بند کر دی تھی، دفتر سے نکل بھی آیا تھا، لیکن بس راستے میں سستی ہو گئی۔ یعنی ہمارے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہم سستی کو گناہ نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید میں سستی کے بارے میں اللہ نے 2 باتیں کہی ہیں جو انسانوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے تباہی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا ذکر تو بعد میں ہے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک جہنم کی وادی ویل تیار کی ہے۔ اور ویل کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا، یہ اتنی خطرناک جہنم کی جگہ ہے کہ بذات خود جہنم ایک دن میں 40 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ اتنی خطرناک جگہ ہے، اور وہ کن کے لیے ہے؟ فویل للمصلین، وہ نمازیوں کے لیے ہے، وہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ ان کے لیے ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے آئے، اور کتنے لوگ ہیں جو آج ظہر کی نماز جا کے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے؟ ہمارے پروگرام ہی پورے نہیں ہوتے، ہماری سستیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، اور آ کے انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے کئی عذر پیش کیے۔ فرمایا، انی رجل ضریر البصر، اللہ کے پیغمبر میں ایسا آدمی ہوں کہ جس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، لیس لی بقائد، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد تک لے آئے، بینی و بینک ھذا الواد، میرے اور آپ کے یعنی مسجد کے اور میرے گھر کے درمیان فاصلہ بھی بڑا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر، راستے میں نقصان پہنچانے والے، تکلیف دینے والے جانور بھی ہوتے ہیں، اور 5ویں بات یہ ہے کہ اندھیرا بھی ہوتا ہے،
کوئی صاحب عقل آدمی سوچ سکتا ہے کہ نبینے کا اندھیرے سے کیا تعلق ہے؟ تو اندھیرے کا مطلب بتانے کا یہ تھا کہ دن کی روشنی میں ہو، میں کہیں گرنے لگا ہوں تو کوئی آواز دے کے مجھے بچا سکتا ہے، اندھیرے میں تو یہ کام بھی نہیں ہو سکتا، کوئی آگے بڑھ کے مجھے پکڑ بھی نہیں سکتا۔ 5 عذر پیش کیے۔ اللہ کے پیغمبر عذر یہ نہیں مانگا کہ میں نماز نہ پڑھوں، رخصت یہ مانگی کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، یہ رخصت مانگی۔ حل تجد لی رخصہ، کیا آپ میرے لیے کوئی اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ رحمت للعالمین پیغمبر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے جانے لگے تو کائنات کے امام نے رکنے کا اشارہ کیا اور ایک صحابی نے پکڑ کے بٹھایا، وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور وحی ختم ہوئی تو اللہ کے پیغمبر سوال کرتے ہیں حل تسمع النداء، میرے صحابی اذان کی آواز آپ کے کان تک پہنچتی ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا لا اجد لک رخصہ، پھر آپ کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے، آپ کو مسجد میں باجماعت آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کاروباری لوگ ہو، ڈیوٹیاں کرتے ہو اور بڑے مصروف رہتے ہو، کبھی غور کیا ہے ہماری کتنی نمازیں مسجد میں ہیں، ہماری کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں؟ اللہ کا قرآن یہ بول کے کہتا ہے الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ سستیاں کرنے والے، نمازوں میں سستیاں کرنے والے اللہ کے جہنم کی ویل وادی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ شیطان نے بتایا تھا، جو ہمارا دشمن ہے، اس نے خود بتایا کہ یہ میری انسان کے مقابلے میں اور انسان کے لیے سب سے ہلکی چال یہ ہے کہ میں اس کے اندر سستی پیدا کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے اندر ایک اور مقام پر اللہ نے سستی کرنے والوں کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے، منافقوں کی علامت قرار دیا ہے، اور منافقوں کی علامت یہ ہے کہ الذین اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نمازوں کے لیے آتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کا قرآن منافق کہہ رہا ہے، اور منافق وہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے منافقوں کو جہنم میں داخل نہیں کرنا، بلکہ اللہ منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر داخل کریں گے۔ یہ شیطان انسان کی دشمنی کیسے کرتا ہے؟ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو کشتی تیار کی تھی، سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری مخلوقات وہاں پہ آن بیٹھی تھی۔ جناب نوح علیہ السلام نے جب غور سے دیکھا پوری کشتی میں تو ایک کونے میں ایک بزرگ نما ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام اس کو پہچانتے نہیں۔ اب سارے لوگ تو اللہ کے نبی کے سامنے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ مجھ پر ایمان لانے والے کون ہیں، چند تو لوگ تھے 90 کی تعداد میں یا اس سے بھی کچھ کم۔ نوح علیہ السلام نے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کو قریب ہو کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے آہستگی سے بتایا کہ میں شیطان ہوں۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا ساری دنیا کو تو میں نے گمراہ کر لیا ہے اور وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، میں نے ان کو حق کا راستہ نہیں دیکھنے دیا، لیکن یہ جو چند لوگ آپ بچا کے لے گئے ہیں نا، میں ان کے اندر بھی آ کے بیٹھ گیا ہوں تاکہ ان میں سے بھی میں اپنا حصہ حاصل کر لوں۔ جاتے جاتے کوئی لوگ اگر میرے اور ہتھے لگ جائیں تو میں ان کو بھی چرا لوں یہاں سے۔ جناب نوح علیہ السلام نے کہا تم انسانوں کو گمراہ کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں میرے پاس انسانوں کو گمراہ کرنے کے 5 ہتھیار ہیں، 3 میں نے بتا دینے، 2 میں نے نہیں بتانے۔ آسمان سے وحی آئی نوح علیہ السلام تک، کہا اللہ کے پیغمبر ان سے کہو کہ وہ 3 نہ بتائے، جو 2 اس نے نہیں نہ بتانے وہ بتا دے۔ آپ بھی غور کیجئے کہ ہم کہاں کہاں جا کے شیطان کا کس حوالے سے شکار ہوتے ہیں
اور اس کے ہمیں گمراہ کرنے کے بڑے بڑے ہتھیار کون سے ہیں، وہ ہم سے کیسے دشمنی کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں 2 ہتھیار سب سے بڑے ہیں۔ ایک ہتھیار میرے پاس انسان کو گمراہ کرنے کا حرص ہے، لالچ اور طمع ہے، جو میں انسان کے اندر پیدا کرتا ہوں، انسان کے ذہن میں ڈالتا ہوں اور انسان اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو بھی میں نے ایسے ہی گمراہ کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے پوری جنت پڑی تھی، اور قرآن نے کہا، مالک کائنات نے فرمایا کہ جہاں چاہے مرضی رہو، جو چاہے مرضی کھا لو، لیکن انسان کی حرص ختم نہیں ہوئی۔ مالک نے کہا اس ایک درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن اتنا لالچی نکلا انسان کہ انسان اس درخت کے قریب چلا گیا اور نتیجتاً انسان جو ہے وہ اس جنت سے محروم ہو گیا۔ ایک میرا ہتھیار انسان کے اندر لالچ پیدا کرنا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل میں آگے چل کے بھی عرض کروں گا۔ انسان اور کی جو رٹ لگاتا ہے نا، یہی انسان کی تباہی کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ یہ دل مانگے اور تو آج کمپنی نے کہا نا، یہ اصل میں انسان کی ساری تاریخ کا نچوڑ یہی ہے۔ انسان اور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان کے اندر صبر نہیں ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ میں انسان کو حسد کے ذریعے گمراہ کرتا ہوں، اپنا حرص پورا نہیں ہوتا اور کسی دوسرے کے پاس چیزیں اس کو پسند نہیں آتی، اور یہ اس چیز کے جوڑ توڑ میں لگ جاتا ہے کہ دوسرے کے پاس کیوں ہے یہ۔ وہ کسی بزرگ سے پوچھا نا کسی نے، انسان پریشان کیوں رہتا ہے؟ صوفی صاحب تھے، اللہ والے تھے، کہنے لگے انسانوں کے پاس خوشیاں جو ہیں تو انسان اس لیے پریشان رہتا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا سمجھ نہیں آئی۔ کہا ایک کے پاس جو خوشی ہے نا وہ دوسرے کا غم ہے، ایک کی جو عزت ہے وہ دوسرے کی پریشانی ہے، ایک کو جو نعمت ملی وہ دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی۔ انسان وہ چیزیں نہیں دیکھتا جو اس کے پاس ہے، انسان وہ دیکھتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کے اوپر غور کرنے لگ جائے نا تو انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے۔ وہ ہمارے لاہور کے واصف علی واصف مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا خوش نصیب انسان کون ہوتا ہے؟ ایک جملے میں بڑی بات کہی، کہا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہوتا ہے۔ لوگوں اپنے نصیب پر خوش ہونا سیکھو۔ وہ دیکھو نا جو مالک نے آپ کو دے دیا ہے، وہ کیوں دیکھتے ہو جو آپ کے پاس ابھی نہیں ہے؟ اور جو آپ کے پاس ہے وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ آج صبح کے چٹپٹے ناشتے کر کے آئے ہو، لیکن بہت سارے اللہ کی مخلوق میں انسان ایسے بس رہے آج بھی جنہیں ناشتہ کرنے کے لیے صبح کا لقمہ بھی میسر نہیں ہے۔ آج بستر سے نکل کے آئے ہو، لیکن لاکھوں کروڑوں انسان آج کی رات بھی بغیر بستر کے سوئے ہیں۔ آج اپنے چھوٹے سے گھر سے نکل کے آ کے پریشانی سے دیکھ کے کہتے ہو گھر چھوٹا ہے، مکان بھی کچا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے آج کی رات بڑے سارے لوگوں نے بغیر مکان کے گزاری ہے۔ اس چیز کی طرف کیوں نظر نہیں آتی؟ ہمیں اس کا بھی لحاظ اور اس کا بھی پاس کرنا چاہیے۔ کہا میں دوسرا کام یہ کرتا ہوں، انسان کو حسد پہ لگاتا، اور یہ وہ چیز ہے جس نے مجھے جنت میں سے نکلوایا۔ حرص نے آدمی کو نکلوایا اور حسد نے مجھے نکلوایا، اور یہ دونوں ہتھیار میں استعمال کر کے اب انسان کے پیچھے پھر رہا ہوں اور انسان کے ساتھ اپنی دشمنی نبھا رہا، حسد کی وجہ سے، حسد کی آگ میں جل رہا۔ حضرات گرامی کبھی آپ غور کریں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس میں شیطان کی ایک عجیب چال بتائی ہے، اور اگر میں سچ کہوں اور میری بات کسی کے طبع کو پریشان نہ کرے تو سچی بات یہ ہے کہ آج شیطان کا یہ ہتھیار سب سے زیادہ کارگر ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے لیکن اس کے اوپر لیبل نیکی کا لگاتا ہے۔ میرا تھوڑا سا تجربہ یہ کہتا ہے،
آج پوری دنیا میں لادینیت کے نام پہ اتنا گناہ نہیں ہو رہا جتنا دین کے نام پہ گناہ ہو رہا ہے۔ لوگ تباہی و بربادی کی طرف جا رہے دین کے نام پر۔ اور میں اگر اپنے الفاظ کو تھوڑا کھول دوں اور کسی کے مزاج کو پھر میری بات پریشان نہ کرے تو سچی بات یہ ہے، مال و دولت کے ڈاکو تھوڑے ہیں، ایمان کے ڈاکو زیادہ ہیں۔ خبردار رہیے، ایمان کے نام پہ لوٹنے والوں کی تعداد بڑی ہے، اور وہ آپ کو اپنے چنگل میں پھنسا کے دین کا نام دے کر آج پوری دنیا کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ شیطان کی سب سے خطرناک چال ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی اپنا بن کے لوٹتا ہے نا، اس سے بچنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو اپنا بن کے ڈنگ مارے اس سے بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ وہ کا رب اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی کے گناہ بھی اگر لا کے ایک شرمندگی کا اظہار کر کے اس کے سامنے عاجزی سے کہو تو صحیح کہ مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے اور شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے، اور اس رب سے آ کے پورے یقین سے مانگو کہ یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جاؤں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ دیکھیے ایک بات بڑے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، مالک کائنات کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، گناہ تو انسان سے ہوگا، زندگی کے فرش پہ چلتے چلتے قدم تو اس کے پھسلیں گے، ہے جو خطا کا پتلا، ہے جو غلطیاں کرنے والا، اس لیے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ نہ کرو، ہاں بچنے کی کوشش کرو لیکن بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہ آیا نہ آئے گا جس سے غلطی نہ ہو۔ اور ختم نبوت کا ایک بڑا خوبصورت ترجمہ یہ بھی ہے، جس دن اللہ نے اپنا آخری نبی بھیج دیا اس دن انسانوں کو یہ بھی بتا دیا، انسانوں بغیر غلطی کے انسان آنے بند ہو گئے ہیں، اب جو بھی آئے گا خطا کا پتلا آئے گا، اب غلطیوں سمیت انسانوں کو قبول کرنا پڑے گا، اگر بغیر غلطی کے انسان تلاش کرنے نکلو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے، اب ایک دوسرے کی باتیں برداشت کر کے گزارا کرنا پڑے گا، اب نہ آپ پاک ہیں نہ بولنے والا پاک ہے نہ بلانے والا پاک ہے، ساری غلطیوں کے پتلے ہیں۔ غلطی ہو جانا انسان کی فطرت ہے، اسلام کا مطالبہ صرف یہ ہے، وہ پروین شاکر نے اپنے خیال میں کہا تھا اور ہم اپنے انداز میں کہتے ہیں، الفاظ اس کے ہیں، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ مالک کائنات کا مطالبہ صرف یہ ہے، گناہ ہو جائیں میرے راستے سے دور چلے جاؤ، صرف مطالبہ ایک ہے کہ واپس آ جانا، دیکھنا انسان کہیں دور نہ نکل جانا، اور بالکل اس ماں کی طرح جو اپنے ہاتھوں تھپڑ مار کے اپنے بچے کو باہر بھیج دیتی ہے، نکل جا میرے گھر سے، لیکن مائیں تو جانتی ہیں نا، بچے کو گھر سے باہر نکال کے ماں کا کلیجہ بھی پیچھے جاتا ہے اور چوری چوری دیکھتی ہے کہیں دور تو نہیں چلا گیا، اور انتظار لگا کے بیٹھی ہے کہ پتہ نہیں کب واپس آئے گا۔ یہ ایک ماں کی بات میں نے کی ہے، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اس سے بھی زیادہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کائنات میں کوئی آپ کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا مالک کائنات آپ کا انتظار کرتا ہے۔ زندگی کے آخری سانس پہ بھی واپس آؤ گے، دنیا والے کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، مالک کائنات فرماتے ساری زندگی کا بھولا ہوا، اور زندگی کے آخری سانس پہ بھی واپس آئے گا تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ آئے تو صحیح،
آنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، جھولی پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے، زبان ہلانے میں دیر ہو سکتی ہے، مالک کائنات کو بلانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ ساری زندگی کا یا سنم کہنے والا اگر کبھی بھول کے، زبان کبھی پھسل کے، کبھی غلطی سے یا سمد بھی کہہ دے تو 3 مرتبہ پکار کے کہے گا، ہاں میرے بندے، جی میرے بندے، بلا میرے بندے، کیا بات ہے؟ وہ تو انتظار کرنے کے لیے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ اس رب نے آپ کا انتظار کبھی نہیں چھوڑا۔ بندے رب سے مایوس ہو جاتے ہیں، بندوں کا رب اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوتا، وہ آخری لمحے تک آپ کا میرا انتظار کرتا ہے۔ قرآن نے یہ آیت نازل کی، غلطیاں کرنے والوں پلٹ آنا، میں معاف کر دوں گا۔ کبھی میں سوچتا ہوں اللہ مالک کائنات کی بے شمار صفات ہیں، ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ مالک کائنات سوتے نہیں ہیں۔ ایک دن میں نے غور کیا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ نیند چھوڑ بیٹھا ہے۔ نیند تو چھوٹتی ہے فکر والوں کی، نیند تو چھوٹتی ہے بیماری والوں کی، نیند تو چھوٹتی ہے جن کو کوئی پریشانی لاحق ہو۔ ہمارا مالک و خالق تو ان ساری باتوں سے پاک ہے۔ وہ تو اگر چاہے اور چاہتا تو کائنات کو بناتا اور پھر آرام سے سو جاتا، جب کائنات کو ختم کرنا ہوتا پھر بیدار ہو جاتا، لمبا آرام کر سکتا تھا، لیکن اس کی حالت تو یہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آیا۔ کیوں اللہ نے اپنی نیند ختم کر دی ہے؟ کیوں مالک کائنات نہیں سوتے؟ پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارا رب شاید اس لیے نہیں سوتا۔ ہمارے گھروں کا عام تجربہ ہے کہ بچہ گھر سے باہر ہو، ماں اس کا انتظار کرتی ہے، بیٹا گھر واپس آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، دروازہ دیر سے کھلتا ہے اور بیٹا کہتا ہے ماں کافی وقت لگ گیا آپ کے آنے میں۔ پیار کا آخری کنارہ ماں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ماں کہتی بیٹا مجھے تیرا انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی تھی، میں تیرا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ لیکن ساری کائنات کا خالق و مالک، وہ ساری ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کبھی سویا نہیں، اور اس لیے نہیں سویا کہیں میرا کوئی بندہ، کہیں کو مجھ سے مانگنے والا، کہیں کو التجا کرنے والا، کہیں کوئی درخواست لانے والا میرے دروازے پہ آئے اور میں اس کی پکار کو نہ سن سکوں۔ او مالک کائنات نے تو اس کے لیے اپنی نیند ہی ختم کر دی ہے، لیکن اس کو پکارنے والا سویا رہ گیا، ساری رات سوتا رہا، ساری زندگی کی راتیں سوتا رہا، اور اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی، سستی اور غفلت ہی پوری نہیں ہوئی۔ کاش کہ کسی رات جاگ جاتا، اسی رات اس کی قسمت جاگ جاتی۔ جو راتوں کو جاگتے ہیں نا وہ قبروں میں سوتے ہیں۔ دیکھو نیند یہاں پوری کرنی نہیں ہے، نیند وہاں جا کے پوری کر لیں گے۔ اپنے رب کو جاگ کے کبھی کبھی منا لیا کرو، اور دنیا میں کوئی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا جتنی جلدی آپ کا میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات بھی کہہ دوں، جس کا رب راضی ہو گیا نا اس کا سب راضی ہو گیا۔ آج سے تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 33 سال پہلے کہنا چاہیے، پکی کلاس کے قاعدے پہ میں نے ایک بات پڑھی تھی۔ ہمارے زمانے میں کچی پکی ہوتی تھی، آج باقی دوسرے سلسلے ہیں، اور سلیبس بھی بڑا محدود تھا۔ کچی کا چھوٹا قاعدہ ہوتا تھا، پکی کے لیے بڑا قاعدہ ہوتا تھا۔ پکی کے قاعدے پہ پڑھا تھا اور پکی بات پڑھی تھی، اس پہ لکھا تھا جس کا رب راضی اس کا سب راضی۔ آج 33 سال کے سفر کے بعد، سارا پاکستان کھنگال لینے کے بعد، دن رات کے انسانوں سے ملاقاتوں کے بعد، ساری زندگی کے ایک تجربے کے بعد، 1 صدی کے تیسرے حصے کے تجربے کے بعد یہ بات حاصل ہوئی ہے، ہاں جس کا رب راضی ہو گیا اس کا جگ راضی ہو گیا۔ کوشش کرنا اپنے رب کو راضی کر لو، اور میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ جتنی جلدی وہ راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی اور راضی نہیں ہوتا۔
انسان تو کملا ہے، انسان تو پاگل ہے، ساری دنیا راضی کرنے لگ گیا، رب کو راضی نہیں کیا۔ ایک رب کو راضی کر لیتا، ساری دنیا راضی کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ ہمارے فیصل آباد کا ایک علاقہ ہے مامو کانچن، وہاں ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، صوفی عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترم ان کے شاگرد تھے۔ بتاتے ہیں کہ صوفی صاحب جب بھی دعا کرتے تو ایک ہی دعا کرتے تھے، دعا میں صرف یہ مانگتے تھے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ ایک بے تکلف شاگرد نے ایک دن کہا استاد جی ساری زندگی ایک ہی دعا مانگنی ہے، اپنے رب سے کچھ اور بھی مانگ لو، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا کے علاوہ کچھ مانگتے نہیں۔ صوفی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا بیٹا میں ساری زندگی کہتا رہوں کہ اللہ تو راضی ہو جا، اور میرا مالک ایک دفعہ کہہ دے جا عبداللہ میں راضی ہو گیا تو میرا تو کام بن جائے گا۔ اس لیے سب سے بڑا کام جو دنیا میں کرنا ہے نا، وہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس اللہ کو راضی کر لو، باقی سارا جہان خود بخود راضی ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ بھی اعلان ہے، اگر انسان دنیا کے پیچھے لگ گیا، دنیا کو راضی کرنے کے لیے چل پڑا، پھر میں انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں، پھر وہ ساری زندگی اسی کھپت میں رہتا ہے کہ چلو کوئی راضی ہو جائے، برادری راضی ہو جائے، میری اولاد راضی ہو جائے، یہ بیوی خوش ہو جائے، میرے دوست احباب راضی ہو جائے، میرے جماعت والے راضی ہو جائیں، شہر کے لوگ راضی ہو جائیں۔ ساری دنیا راضی نہیں ہوتی اور انسان اس دنیا سے جنازے کا سامان بن کے چلا جاتا ہے۔ صرف ایک اپنے رب کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ جس دن آپ کے اندر سے آواز آئے گی نا کہ وہ آسمان والا آپ پہ راضی ہو گیا، پھر آپ کو باقی سارے جتن کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں رہے گی۔ شیطان کی چال یہ ہے، شیطان انسان کے ساتھ دشمنی کی سب سے بڑی چال یہ کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ گناہ کرنے والوں واپس آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا، پریشان نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، تو شیطان نے نا اپنے سر میں مٹی ڈال لی اور پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ چیلے بھی پریشان ہو گئے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں ساری زندگی انسان سے گناہ کرواؤں گا، اور اب رب نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ ایک بار میرے سے معافی مانگو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ بلکہ کائنات کے امام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے والا جب معافی مانگ لیتا ہے نا، توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کا شرمندگی کا اظہار کر دیتا ہے، فرمایا اس توبہ کے بعد وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کمن لا ذنب لہ، جس طرح اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا میں معاف کر دوں گا۔ شیطان پریشان ہے۔ جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شیطان کی سب سے بڑی چال ہے، تھوڑی دیر کے بعد نا شیطان نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا۔ چیلے پوچھنے لگے جناب اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اس ترکیب سے بچ کے رہیے گا۔ میرے ذہن میں ترکیب یہ آئی ہے، میں ساری زندگی انسان سے گناہ کرواؤں گا، لیکن اس کے اوپر لیبل نیکی کا لگا دوں گا، نہ وہ اسے گناہ سمجھے گا اور نہ وہ اس پہ معافی مانگے گا، نہ اس پہ شرمندگی کا اظہار کرے گا، اور وہ نیکی کے پردے میں ہمیشہ گناہ کرتا رہے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج دنیا کے اندر یہ کام بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ہم بہت سارے لوگ مسلمان جو ہیں، قرآن کہتا ہے انسان کا کلیجہ ہل جاتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بڑے سارے ایمان لانے والے ایسے ہیں جو شرک کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا کہیں ہم اس قسم کے گناہ کا شکار تو نہیں؟ کیا ہم صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ہو گئے؟ باقی بہت سارے کام ابھی باقی ہیں۔ جو آج کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ کے اندر، وہ بڑی ہی انسان کو مخاطب کرنے والی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان تو لے آئے ہو لیکن ابھی اسلام باقی ہے۔ اسلام اس کی پریکٹیکل شیپ ہے، اسلام اس کی عملی شکل ہے، اسلام آپ کی پوری زندگی ہے۔ اسلام صرف اور صرف
اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کا نام نہیں ہے، اس کمٹمنٹ کو نبھانے کا نام اسلام ہے۔ صرف اور صرف آپ کلمہ پڑھ لیں تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی کام پورا نہیں ہوا، ابھی کرنے کے بڑے سارے کام باقی ہیں جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں اور آپ نے اس دنیا میں آ کے کرنا ہے۔ کیا ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کی فکر ہونا لازمی ہے۔ پھر ایک بات عرض کروں اگر آپ کو یاد رہے تو، ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فکر ختم ہو گئی ہے۔ ہاں دنیا کی فکر ساری کی ساری ہے، نہ کوئی اللہ کی فکر ہے، نہ کوئی عقیدے کی فکر ہے، نہ کوئی ایمان کی سلامتی کی فکر ہے، نہ کوئی اسلام کے احکامات کی فکر ہے، نہ اللہ رسول کے احکامات کی فکر ہے، نہ کوئی آخرت کی فکر ہے، نہ کوئی اللہ کے دین کو پھیلانے کی فکر ہے، نہ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی فکر ہے۔ یہ بھی میرا بھی تو فرض ہے نا، جو داڑھی رکھ کے یہاں آ کے بیٹھ گیا یہ صرف اسی کا کام تو تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ تو ایک ایک بندے کا، ایک ایک مرد اور عورت کا کام ہے۔ کیا ہم اللہ کے دین کے لیے دعوت دیتے ہیں، اللہ کے دین کی فکر کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے ہم نے اپنا فرض نبھایا ہے؟ اللہ کے پیغمبر تو میری ذمہ داری بھی لگا کے گئے تھے، کیا میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی ہے؟ کیا میرے اندر دین کی تڑپ وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر دین کی تڑپ موجود تھی؟ ساری باتوں کا وقت نہیں ہے، صرف ایک تڑپ کی بات کرنا چاہوں گا جو آج مجھے کم از کم پاکستان کے مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کائنات کے امام تشریف فرما ہے، ایک جنازہ گزرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی تڑپ سمجھیے گا۔ جنازہ گزرا تو پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر یہودی کا جنازہ ہے۔ دو کام اللہ کے پیغمبر نے کیے، ایک تو کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر یہودی کے جنازے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کے ساتھ جو فرشتے جا رہے ہیں نا جنازے کے ساتھ، میں ان فرشتوں کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا یہودی کا جنازہ ہے تو اللہ کے پیغمبر رونے لگ گئے۔ صحابی حیران ہوئے، اللہ کے پیغمبر یہودی کے جنازے پہ کیا رونا؟ ہم تو مسلمانوں کے جنازوں پہ نہیں روتے اور باتیں کرتے ہیں ٹکے ٹکے کی۔ ہم کسی کے جانے پہ بھی خوشیاں منانے والی قوم ہیں اور کسی کے جنت جہنم کے فیصلے کرنے والی قوم ہے۔ اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں وہ گیا جہنم میں سیدھا، مر گیا جان چھوٹی۔ یہ مسلمان کا بول نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے پیارے بھائیوں، عزت احترام والی ماؤں بہنوں، یہ مسلمان کی زبان نہیں ہے۔ کبھی غور تو کرو ہم بولتے کیا ہے؟ یہ آپ کا میرا فرض ہے، یہ آپ کا میرا اختیار ہے کہ کسی کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کروں؟ نہیں، یہ اختیار تو اللہ کے نبیوں کو اللہ نے نہیں دیا۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، ہمیں باز آنا چاہیے۔ کافروں کے بارے میں جو کافر مر جاتا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ بڑی حیران کن بات ہے، عجیب و غریب اور فرق سمجھنے والا ہے۔ کائنات کا امام یہودی کے فوت ہونے پہ رو رہا ہے۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کیوں روتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کہی، کہا میرے صحابہ میں اس دنیا میں آیا تھا اس کو مسلمان کرنے کے لیے، اس تک میرا پیغام نہیں پہنچا اور اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے مسلمان ہوئے بغیر فوت ہو گیا، یہ تو گیا جہنم میں، میرا تو نقصان ہو گیا۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے دین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، کبھی ذہن میں خیال آیا کہ کسی غیر مسلم کو ہم نے مسلمان کرنا ہے؟ کوئی ٹارگٹ کیا ہو؟ آپ کے شہر میں غیر مسلم نہیں رہتے؟ سرگودا کے گرد و نواح میں ایسے دیہاتوں کو جانتا ہوں جن دیہاتوں کے اندر غیر مسلم آباد ہیں اور بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ کیا کبھی آپ نے نبی کی سنت میں یہ کام کرنے کا سوچا ہے کہ میں نے ایک بندہ مسلمان کرنا ہے؟ ہم تو مسلمانوں کو کافر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہماری ساری جتن اور کوشش تو ہے کہ جو مسلمان ہو گئے ان کو کافر بناؤ۔ کون کب مار ڈالے گا مجھے کافر کہہ کر، اس شہر کے ہر شخص سے ڈر لگتا ہے۔ سچی بات ہے، اسلام لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آیا تھا، آج کا مسلمان مسلمانوں کو کافر کرنے پہ لگا ہوا ہے۔
خدا واسطے سے اپنا طریقہ بدلو۔ ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بڑے درس کرواتے ہیں، آپ بڑے پروگرام کرواتے ہیں، آپ نماز روزہ کرتے ہیں، آپ بڑی عبادت کرتے ہیں، بہت کافی ہے، بہت اچھا ہے، جاری رکھیے، لیکن ایک کام زندگی میں یہ بھی کر کے جاؤ، اور وہ یہی ٹارگٹ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بندہ مسلمان کرنا ہے۔ کسی کافر کو پکڑ لو، غیر مسلم عیسائی کو پکڑ لو، شہروں میں آباد ہیں، اور طریقہ کار بتا دوں، غور سے سمجھیے گا۔ پہلے ذات منوانی پڑے گی، پھر بات منوانی پڑے گی۔ پہلے ذات منواؤ، پھر بات منواؤ۔ کائنات کے امام نے 23 سال نبوت کا کام کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی تقریروں سے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر کے کردار سے مسلمان ہوئے۔ کائنات کے امام نے، چونکہ ایکشن سپیکس لاؤڈلی، عمل میں آپ کے لفظوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اور کسی نے، عیسائی نے کہا نا مسلمان سے، آپ کے نبی کو تو 40 سال کے بعد جا کے پتہ چلا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور ہمارے نبی کو تو پنگھوڑے میں پتہ چل گیا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تیسرے دن عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ مقام ہمارے نبی کا زیادہ ہوا، آپ کے نبی کا تو زیادہ نہیں ہوا۔ مسلمان نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جس جواب میں طریقہ کار موجود ہے۔ کہا ہمارے نبی نے 40 سال تک قرآن بن کے دکھایا، پھر 23 سال تک قرآن پڑھ کے دکھایا۔ قرآن بننے کے لیے، دعوت دینے کے لیے قرآن بننا پڑتا ہے، قرآن سنانے کے لیے قرآن بننا پڑے گا۔ کافروں کو تو چھوڑ دو، ہم تو اپنے مخالفوں کو دعوت نہیں دیتے، ہم تو اپنے دشمنوں کو دعوت نہیں دیتے، ہم تو 16 سال بات نہیں کرتے، ہم تو اپنی ذاتی لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، کبھی اپنے ہمسائے کو دعوت نہیں دیتے۔ اور کائنات کے امام کی دعوت کا طریقہ کار یہ تھا، تڑپ یہ تھی، انداز یہ تھا کہ آدھی رات ہے، طوفان ہے، بارش ہے، خوفناک منظر ہے۔ ابو جہل خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں اپنے گھر میں بیٹھا پریشان تھا کہ پتہ نہیں آج باہر کیا تباہی مچے گی، ڈر رہا تھا۔ ایسے میں رات کے پچھلے پہر میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں آگے بڑھ کے گیا اور سوچا کہ جو اس وقت آیا کوئی بڑا ضرورت مند بندہ آیا ہے۔ جلدی سے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ میں نے کہا بھتیجے آپ، اور رات کے اس پہر اور اتنے طوفان میں آنے کا مقصد کیا ہے، جلدی سے بتاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کہتے چاچو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ کہا کوئی اور کام نہیں؟ کہا اللہ کے نبیوں کو اللہ کے دین کی دعوت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، صرف یہی مقصد ہے یہ دنیا مسلمان ہو جائے، یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ قرآن مجید نے ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کو کہا، اللہ کے پیغمبر اٹھ کھڑے ہوئیے اور اللہ کے دین کی دعوت دیجیے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور پھر 63 جگہوں پہ قرآن نے کہا ہے، 63 جگہوں پہ تھوڑی محنت کرو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ مَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یعنی ساری آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے پیغمبر تھوڑی محنت کریں، بس کریں، سو بھی جایا کریں، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، آرام بھی کر لیا کریں۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ اب بس کیجئے، کم کیجئے۔ لیکن کائنات کے امام 23 سال تک میدان دعوت میں کھڑے رہے، اور دوران سفر ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، نکل آئے جب گھر سے تو پھر گھر نہیں دیکھا، اور 23 سال تک اللہ کے دین کی دعوت پوری تڑپ کے ساتھ دیتے رہے۔ آپ کے میرے اندر اتنی تڑپ موجود ہے۔ آج کے درس سے کچھ نہیں ملا، صرف ایک ٹارگٹ کرو کہ ایک کافر کو مسلمان کرنا ہے، اور طریقہ کار یہ ہے اس سے پیار کرو، اس سے تعلق نبھاؤ، اللہ کا دین اس کے سامنے پیش کرو۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ صلہ رحمی کرو، اس کی ضیافت کرو، اس سے محبت کرو، اس کے مسائل حل کرو، اس کے ساتھ جتنا پیار کر سکتے کرو، اس سے اپنی ذات منواؤ۔ جب وہ آپ کی ذات کے پوری طرح قریب ہو گیا نا، پھر ایک دن اپنے گھر میں اس کی دعوت کرنا، اور اس کے سامنے اپنی ہمت کے مطابق دسترخوان لگا دینا، اور ساتھ والے کمرے میں جا کے جائے نماز بچھا لینا، اور پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا
نبی دن کو دعوت دیتے تھے، رات کو مصلی پہ بیٹھتے تھے۔ اللہ جن کو دعوت دی ہے ان کو ہدایت تو دے دے، ہدایت میرا کام نہیں ہے۔ پھر مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے کہنا یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس سے آگے لانا تیرا کام ہے۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ پھر اپنے مالک کے سپرد کرنا۔ کائنات کے امام نے کہا ایک بندہ اگر ساری زندگی میں آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا، آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن تلوار پکڑائی تھی نا اور کہا تھا کہ اس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے، اس وقت تلوار دیتے ہوئے کہا تھا علی ایک طرف 100 کافر مار دو اور ایک کافر کو مسلمان کر دو، یہ جو مسلمان ہونے والا کافر ہے ان 100 سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ 100 کا 100 تو گیا جہنم کے اندر اور یہ گیا اللہ کی جنتوں میں، اور اسلام لوگوں کو جنت میں لانے کے لیے آیا ہے، جنت سے نکالنے کے لیے نہیں آیا۔ تیسرا دشمن انسان کا ہے انسان کا مال، جس کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مال کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ مالک کائنات نے کہا کہ انسان کی یہ اور کی رٹ نہیں ختم ہوتی، مزید حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن قبر کنارے چلا جاتا ہے، اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ مال غنیمت آیا، کافی مال آ گیا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا صحابہ جتنا اٹھا سکتے اٹھا کے لے جاؤ۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا سارا توڑا پکڑا اور اس میں مال بھرنے لگے، بھرتے گئے بڑا توڑا بھر لیا، اور پھر اٹھانے لگے تو اٹھایا نہیں گیا، اور پھر اس وقت کسی صحابی سے کہا اٹھا کے کندھے پہ رکھا، اور بڑی مشکل سے چل کے اپنے گھر جا رہے تھے۔ مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، اللہ کے پیغمبر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے پیغمبر نے مسکرا کے کہا انسان تو کتنا لالچی ہے، تو وہ بوجھ بھی اٹھانا چاہتا ہے جو تجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ اور پھر فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے تو بھرے، دنیا کا پیسہ انسان کے پیٹ نہیں بھر سکتا۔ پہلی بات یہ ہے یہ مال، اس کی ہرس کبھی انسان کے اندر ختم نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ انسان کو دیتا ہے، سمجھتا ہے انسان کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ مال کے بارے میں ہر انسان اس دھوکے کا شکار ہوتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا اور یہ میرا سب سے بڑا محافظ ہے۔ یہ انسان کے لیے سب سے نقصان دہ چیز ہے۔ دولت جو کماتا ہے، سلطنتیں بناتا ہے، یہ انسان کے سامنے اس کی اوقات کو نہیں، یہ جب چاہے انسان کا ساتھ چھوڑ دے۔ آج تک کسی کے ساتھ ایک دمڑی بھی اس کی قبر میں نہیں گئی۔ وہ لوگوں جیب کو کفن کو جیب تو نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم ساری کمائیاں کس لیے کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی مال کے بارے میں یاد رکھو، یہ بھی انسان کے لیے دھوکے کا سامان ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے مال کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال تمہاری آزمائش ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں پیسہ ناچ نچاتا ہے، ہاں یہ ناچ نچاتا ہے، پاس ہو تو بھی ناچ نچاتا ہے اور نہ ہو تو بھی ناچ نچاتا ہے۔ یہ پیسہ ہے ہی ایسی چیز، اس کی پیچھے لگ کے بڑے سارے انسان اپنی قبریں کالی کر کے چلے گئے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں کسی چیز کے فتنے کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا مجھے مال کے فتنے کا ڈر ہے۔ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، رشتے بھی، مال بھی، دولت بھی، لباس بھی، شہرت بھی، سب کچھ قربان کر دیا۔ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی یہ ہے 2 ٹاٹ کے کپڑوں والا، چونکہ سب کچھ چھن گیا تو ٹاٹ کے کپڑے پہن کے پھرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کا نام ذو البجادین پڑ گیا۔ مسجد میں داخل ہوئے، جسم پہ تن پہ لباس پھٹا پرانا ہے، کائنات کے امام نے دیکھا تو رونے لگ گئے۔ صحابی نے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہا اللہ کے پیغمبر گھبرائیے نہیں، وقت آئے گا مسلمانوں کے پاس بڑا مال آئے گا،
اللہ کے پیغمبر فرماتے میرے صحابی میں عبداللہ کی غربت دیکھ کے نہیں رویا، میں تو عبداللہ کی غربت کو نہیں بلکہ اپنی امت کے اس وقت کو یاد کر کے رویا ہوں۔ آج ان کے پاس پیسہ دولت نہیں ہے، یہ اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ میری امت کو اپنی ذات بھی بھول جائے گی، رب کی ذات بھی بھول جائے گی، اپنی اوقات بھی بھول جائے گی، اور امت کے لیے نماز کا وقت بھی نہیں بچے گا اپنے مال کے پیچھے لگ کر۔ میرے سمیت اس مجلس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو صرف پیسوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے ایک جگہ پہ ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی، اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہر نماز کے بدلے میں آپ کو 100 روپیہ دیا جائے گا، سرگودا شہر کی ساری مسجدیں بھر جائیں گی، لوگ 100 روپے کی خاطر مسجدوں میں آ جائیں گے، لیکن لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد نہیں آتے۔ پیسہ 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 کی رٹ انسان کو تباہ کر گئی، اور مال کے پیچھے لگ کے انسان تباہ ہو گیا۔ مال انسان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا، مال انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن گیا۔ اس دشمن کو بھی پہچانیے، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ دولت اتنی دے جس سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے زندگی گزار سکیں، وہ دولت نہ دینا اللہ جس سے ہماری ذات بھی ہمیں بھول جائے، ہمیں ہماری اوقات بھی بھول جائے، اس پیسے سے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ یہ مال انسان کا دشمن ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی میں ہیں، حاکم وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، مال غنیمت آیا، ساری رات پڑا رہا، کپڑا دیا، فجر کی نماز کے بعد تقسیم ہوگا، خلیفہ وقت اس کو تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مال دولت میں سے عام مال نہیں تھا، کیسر و کسریٰ کے خزانے تھے، سونے کے کنگن تھے، اور بے شمار دولت، بے پناہ دولت تھی۔ اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا امیر المومنین رونے کا نہیں، جشن منانے کا وقت ہے۔ آج تو امریکہ برطانیہ فتح ہو گئے، آج تو کیسر و کسریٰ فتح ہو گئے، آج تو روم ایران فتح ہو گئے، آپ اگر چاہیں تو اتنی دولت سامنے پڑی ہے، روتے کیوں ہیں؟ کہا میرے دوستوں میں اس مال کو دیکھ کے ہی رویا ہوں، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے رب سے دور کر دیتی ہے، جس کی تلاش میں انسان اپنے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ مال انسان کو گمراہ کرنے والی ایک بہت بڑی چیز ہے، اور جو مجھے گمراہ کرے گا، رب کے راستے سے ہٹائے گا، وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے یہ مال ہمارا دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اور اتنا ہی کماؤ۔ اس کے بارے میں 2 سوال ہونے، باقی انسان کی زندگی کے معاملات کے بارے میں ایک سوال ہوگا، لیکن مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اس کی آمدن کا بھی حساب رکھنا ہے اور اس کے خرچ کرنے کا بھی حساب رکھنا ہے۔ یہ دونوں کا روکڑ پورا ہوگا تو پھر جا کے نجات ملے گی، ورنہ کائنات کے امام نے مال کا اور نقصان کوئی نہ سہی، سب سے چھوٹا نقصان بتانے لگا ہوں۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ جو ہے وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں جائیں گے، یہ سب سے چھوٹا نقصان ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا غریب آدمی کا حساب کتنا ہوگا، نہ پیسہ نہ دولت، نہ لمبا چوڑا حساب، نہ خرچے، نہ یاشی، نہ گمراہی، نہ تباہی، اور امیر آدمی تو اپنے دنیا میں بھی پیسوں میں پھنسا رہا، حساب پورا نہیں ہوا، روزانہ رات کو دکان پہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے، ساتھ والا کہتا ہے تالا لگا دیں، چلیے گھر، کہتا نہیں روکڑ نہیں پورا ہو رہا۔ نہ پیسہ کا روکڑ دنیا میں پورا ہوتا ہے، نہ یہ آخرت میں پورا ہوتے ہوتے وقت لگ جائے گا۔ الا ماشاء اللہ، اللہ مال بھی دے اور دل بھی دے اور دین بھی دے۔ یہ 3 چیزیں جس انسان کو ملیں اس کی دنیا جنت ہے۔ اللہ دل بھی دے، دولت بھی دے اور دین بھی دے، اور خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پیسے سے نہیں آتا، وہ دل سے آتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا آخری دشمن آج کی گفتگو میں جو میں نے آپ سے عرض کرنا ہے، وہ انسان کے اندر بیٹھا ہوا انسان ہے، جسے ہم نفس کہتے ہیں، جسے دل بھی کہا جاتا ہے، جسے ضمیر بھی بول لیتے ہیں، جسے سب سے آسان ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ بنے گا انسان کی خواہشات۔ انسان کی خواہشیں انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، جسے ایک لفظ میں نفس کہا جا سکتا ہے،
اور یہ بات اگر میں نہ کہوں، اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی واقعہ، کوئی حدیث یا کوئی لمبی بات نہ کروں، قرآن کریم کا صرف ایک مقام کافی ہے۔ مالک کائنات نے 1 درجن کے قریب قسمیں کھا کے کہا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها۔ مجھے سورج اور سورج کی چمک کی قسم، مجھے چاند اور چاند کی دمک کی قسم، مجھے رات اور رات کے سناٹے کی قسم، مجھے دن اور دن کے اجالے کی قسم، مجھے آسماں اور آسماں کی بلندیوں کی قسم، مجھے زمین اور زمین کی وسعتوں کی قسم، مجھے انسان کے نفس اور انسان کے نفس کی کمائی کی قسم، 14 قسمیں کھا کے کہا قد افلح من زکاہا، تباہ ہو گیا وہ شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو قابو میں کر لی۔ جس کا نفس اس کے قابو میں ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنی خواہشوں کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ کائنات کے امام نے یہی بات ان الفاظ میں کہی، الا انہا مصغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو۔ ایک انسان کے اندر لوتھڑا ایسا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے انسان کی ساری زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر دل خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو انسان کی ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ آج کی میڈیکل سائنس بولی کہاں انسان کا دل اگر خراب ہو جاتا ہے پھر انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ کائنات کے امام نے کہا یہ روحانی طور پر بھی تمہارا سینٹرل پوائنٹ ہے اور یہ جسمانی طور پر بھی تمہارا مرکز ہے۔ اپنے دل کو قابو میں رکھنا، دل نے انسان کی بڑی ساری تباہیوں کے سبب کیے ہیں۔ یہ دل اور خواہشات انسان کی، اور خواہشات کی سب سے بڑی برائی یہ ہے، خواہشات ختم نہیں ہوتی، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے انسان مرتا ہے، اس کے بعد اس کی خواہشات مرتی ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان کی آنکھیں کافی دیر تک زندہ رہتی ہیں، یعنی مر بھی گیا لیکن اس کی آنکھوں کا لالچ اور اس کی آنکھیں ابھی تک بھی نہیں بھری، ابھی بھی شاید کسی چیز کا انتظار باقی ہے۔ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو، انسانی خواہشات کو قابو میں رکھا، وہ سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے۔ یہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک حدیث میں بتائی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس اعتبار سے بڑے مشہور ہیں کہ امام بخاری کے استاد ہیں، لیکن ان کی شہرت کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ انہوں نے ایک بڑی جامع کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر، اور یہ پڑھنی چاہیے، گھروں میں رکھنی بھی چاہیے۔ خوابیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے تو فرمایا تھا نبوت کا 40واں حصہ ہے سچے خواب۔ اس لیے خوابوں کی وجہ سے بھی آج بڑی گمراہی ہے۔ لوگوں نے خوابوں کی تعبیر کے اڈے کھول رکھے ہیں، جس طرح استخارے کے لوگوں نے اڈے کھول رکھے ہیں، اور لیپ ٹاپ پہ استخارے ہوئے رہے ہیں، سامنے استخارے ہو رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو بالآخر گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ خوابوں کی تعبیر پوچھتے پوچھتے لوگ گمراہ ہو گئے۔ لوگوں نے اپنی مرضی کی تعبیریں بتائیں، اپنی مرضی کے طریقے بتائے، اپنی مرضی کی تشریحات کی، اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ ان کا اردو ترجمہ میں موجود ہے تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کے نام سے یہ بڑی مشہور کتاب ہے خوابوں کی۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور اس نے کہا کہ مجھے آج رات ایک خواب آیا ہے۔ خواب یہ ہے کہ ایک جنگل ہے اور جنگل میں ایک شیر میرے پیچھے لگ گیا، میں بھاگتے بھاگتے اس شیر سے بچنے کے لیے آگے جا کے میں دیکھتا ہوں کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ایک درخت لگا ہوا ہے جس کی بڑی بڑی شاخیں ہیں، اور ان شاخوں کو میں ان کے ساتھ پکڑ کے اپنی طرف سے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں کہ شیر سے میں بچ جاؤں گا۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ شیر میری طاق میں کنویں کے کنارے پر بیٹھا ہے،
اور وہ جو شاخیں میں نے دونوں پکڑی ہیں ان شاخوں کے اوپر جو ہے وہ دو چوہے آ کے بیٹھ گئے، ایک کا رنگ سفید ہے اور ایک کا سیاہ ہے، اور وہ مسلسل اس کو کاٹے جا رہے ہیں، کترے جا رہے ہیں، اس کو ختم کیے جا رہے ہیں۔ اتنے میں عین وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری شاخیں ختم ہو جائیں گی اور وہ کتر کے کھا جائیں گے اس کو چوہے، اور میں بیچ نیچے کنویں میں جب دیکھتا ہوں تو نیچے ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے منہ کھول کے، جو مجھے نگلنے کے لیے تیار ہے۔ تعبیر کیا ہے؟ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ ساری کی ساری خواب جو ہے یہ دنیا کی کہانی ہے، جنگل یہ دنیا ہے، تیرے پیچھے لگنے والا شیر موت کا فرشتہ ہے، اور جن دو شاخوں کے سہارے تم کنویں کے اندر لٹک گئے ہو وہ تیری خواہشات ہیں، اور وہ جو ان کو کترنے والے چوہے ہیں وہ سفید رنگ کا چوہا یہ دن ہے اور سیاہ رنگ کا چوہا رات ہے، یہ وقت ہے جو ہماری خواہشوں کو کتر رہا ہے، اور نیچے جو بیٹھا سانپ تجھے نگلنے کی تیار ہے وہ تیری موت کا گڑھا ہے۔ یہ تجھے بتایا گیا کہ اگر تو صرف اپنی خواہشوں سے چمٹا رہا، ان قریب یہ تیری خواہشیں تیرا ساتھ چھوڑ دیں گی، یہ دن رات کی عدل بدل سے تیری زندگی ختم ہونے والی ہے، اور بالآخر تم نیچے اس قبر کی گھاٹی میں اور گڑھے میں جا کے گرنے والے ہو۔ یہ ہے انسان کی خواہشوں کی مثال۔ انسان ختم ہو گیا لیکن انسانوں کی خواہشیں ختم نہیں ہوئی۔ 940 سال عمر تھی آدم علیہ السلام کی جب فرشتہ آیا کہ آپ کے 60 سال رہتے ہیں، اور آپ نے اپنی 60 سال کی عمر اپنے بیٹے داؤد کو دے دی تھی۔ اب چلیے آپ کی موت کا وقت آیا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں کی ہوئی بات جو تھی، اللہ سے خود کہا تھا میری 60 سال کی عمر داؤد علیہ السلام کو دے دو، کہا نہیں میں اپنی باقی 60 سال کی بھی جینا چاہتا ہوں، اللہ سے کہو جا کے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے دے دے۔ 940 سال جینے والا بھی نہیں مرنا چاہتا، مزید 1000 سال جی کے جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قریب 1000 سال عمر تھی۔ موت کا فرشتہ آیا فوت کرنے کے لیے تو پوچھا حضور زندگی کے بارے میں کیا تبصرہ ہے، کتنا جیے ہو؟ ہماری تو 20 نسلیں گزر جائیں، 1000 سال میں 50 سال کے بعد نسل بدل جاتی ہے، اور اتنا زیادہ جینے والے نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے زندگی ایک مکان ہے، میں ایک طرف سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل کے جا رہا ہوں، بس اتنی ہی زندگی ہے، خواہشیں پھر بھی نہیں پوری ہوئیں۔ اور سلمان علیہ السلام پوری دنیا پہ حکمرانی کر لی اور ساری مخلوقات پہ حکمرانی کر لی۔ موت کا وقت آیا تو اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا تھا، کہا سلمان چلو وقت آ گیا ہے، کہا نہیں یہ خواہش باقی ہے، اللہ کا گھر پورا ہو جائے پھر مر جاؤں گا۔ ساری دنیا پہ حکمرانی کرنے والا بھی نہیں مرنا چاہتا، اور جب یہ آدھی دنیا پہ حکمرانی کر کے سکندر اعظم فوت ہونے لگا، پوچھنے والے نے پوچھا کوئی خواہش باقی ہے؟ کہا ساری خواہش ابھی باقی ہے، آدھی دنیا پہ حکمرانی کی ہے، آدھی دنیا باقی ہے، کاش زندگی ملے تو باقی کی آدھی دنیا بھی فتح کر لو۔ انسانوں کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا انسان مر جاتے ہیں، خواہشیں نہیں مرتی۔ اپنی خواہشوں کو قابو میں کرو، یہ آپ کی بہت بڑی دشمن ہے۔ جتنا زیادہ آپ جو ہیں اپنے خواہشات کو قابو میں رکھیں گے اتنی زیادہ آپ کی زندگی پرسکون ہوتی جاتی ہے۔ یہ خواہشیں تو ہیں جن کو پورا کرتے کرتے انسان اپنی ساری زندگی ہار جاتا ہے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ساری زندگی انسان کہتا ہے میں ابھی سیٹ نہیں ہوا۔ ایک دلچسپ سا واقعہ ابھی 2 روز پہلے میں نے پڑھا ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ انسان دنیا میں آتا ہے، شعور سنبھالتا ہے، پڑھنے لگتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، کہتا ہے میں تھوڑا سا پڑھ لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا۔ پڑھ لیتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے، کہتا ہے میں جاب حاصل کر لوں پھر انشاءاللہ میری زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ پھر جاب کی تلاش میں نکلتا ہے، پھر پیسے کمانا شروع کرتا ہے، پھر کہتا ہے شادی ہو جائے پھر انشاءاللہ سیٹ ہو جاؤں گا۔ خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خواہشوں کی ایک برائی یہ ہے یا اور خواہشوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک خواہش پوری ہو تو ساتھ دوسری کھڑی ہوتی ہے، خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ کہتا ہے شادی ہو جائے
پھر اولاد کا معاملہ چلتا ہے، کہتا ہے اولاد جوان ہو جائے پھر میں انشاءاللہ سیٹ ہو جاواں گا۔ اب اولاد جوان ہوگی، کہتا ہے بس انہاں دی شادی دی فکر رہ گئی ہے، اب میں ان کی شادی کر لوں پھر میں انشاءاللہ سیٹ ہو جاؤں گا۔ اور پھر یہی خواہشیں لیے ایک دن مر جاتا ہے، قبر میں کفن دے کے لٹا دیا جاتا ہے۔ قبر کے باہر ایک سیانہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے چہرے کا کفن کھول دو، جیسا کہ سنت بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ اس کے چہرے کا کفن کھول دیا، پھر وہ بول کے کہتا ہے تھوڑا سا اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو۔ کرنے والا اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتا ہے، نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے تھوڑا اور کرو، پھر تھوڑا سا چہرہ اور قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، پھر وہ اوپر کھڑا سیانہ بولتا ہے اب سیٹ ہے، اب ٹھیک ہے۔ یہ پہلے دن سے سیٹ ہونے کے پیچھے بھاگا تھا اور آج جا کے قبر میں سیٹ ہو گیا۔ انجام یہی ہے، دوڑ جتنی مرضی لگا لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔